السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: لا اکرہکم من احب ان یمضی معنا الی العراق، اوفینا قراءہ واحسننا صحبتہ، ومن احب ان یفارقنا من مکاننا ھذا اعطیناہ من القراء علی قدر ما قطع من الارض۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ حلول ماہ محرم الحرام 1443 ہجری اور ایام شہادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے انصار، آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب کی یہ شہادت عظمیٰ تمام اہل اسلام کو، تمام ملت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ محرم الحرام حرمت کا و احترام کا مہینہ ہے، اور یہ احترام خداوند تبارک و تعالی نے محرم کو اس بنا پر احاطہ کیا۔ اسلام سے پہلے بھی اعراب کے اندر محرم احترام کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اشہر حرم میں سے حرمت کا مہینہ و احترام کا مہینہ۔ اور پھر اس کے اندر جو یہ دردناک مناسبت بنی عاشوراء و کربلا و شہادت سید الشہداء اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب با وفا رضوان اللہ تعالی علیہم، اس نے محرم کے احترام کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس کی حرمت اور اس کا احترام دو گنا ہو گیا ہے۔ اور آج موجودہ نسل انسانوں کی اور موجودہ نسل مسلمانوں کی ان پر لازم ہے اس محترم محرم اور با احترام مہینے کی حرمت کا پاس کریں، اس کا احترام عملاً بجا لائیں، اس کے احترام کے لیے ہر ممکنہ سعی کریں، کوشش کریں، اور اس کی حرمت شکنی نہ ہونے دیں۔ محرم الحرام تاریخ اسلام میں 1400 سالہ تاریخ اسلام میں محرم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محرم کی آمد پر روئے زمین کا ہر انسان اس مناسبت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایام سوگ، ایام عزا و ایام شہادت
سرور و سالار شہیدان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اپنی حد تک سب احترام بجا لاتے ہیں۔ محرم کی احترام کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایام جس طرح 1400 سالہ 14 صدیوں کی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے نام سے مختص ہیں، احترام رسول اللہ، احترام آل رسول اللہ و احترام محرم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایام فقط امام حسین علیہ السلام کے نام سے پہچانے جائیں۔ توفیق ہے اگر عزا کی، توفیق ہے اگر رسا کی، وہ بھی انجام دیں، اور اگر توفیق نہیں ہے اللہ کی جانب سے، محروم ہیں کوئی انسان ایام عزائے حسین میں عزاداری حسین علیہ السلام سے اور سوگ حسین علیہ السلام سے محروم ہے، اس کے قلب میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی محبت حسین و عزائے حسین و سوگ حسین اور مصیبت امام حسین پر درد اس کے دل میں ڈالے۔ یہ اگر دل اس قابل نہیں ہے تو کم از کم احترام اس ایام کا یہ ملحوظ رکھے کہ حسین کے ایام امام حسین کے ہی سمجھے جائیں۔ محرم الحرام میں ایک اور مناسبت اہل پاکستان کے لیے آ رہی ہے۔ 14 اگست، آج 10 اگست ہے، پہلی محرم الحرام پاکستان کے افق کے مطابق، اور 14 اگست یوم آزادی پاکستان ہے، جس کو عموماً جشن آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ ہر چند اخباروں میں اور اظہارات میں اسے جشن آزادی کہا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی عملاً جشن جیسے آزادی نظر نہیں آتی، جشن بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ خدشہ ہے کہ محرم کی حرمت شکنی کے لیے، محرم کی بے حرمتی کے لیے اور محرم کے احترام کو پائمال کرنے کے لیے، جس طرح ایک گروہ، ایک طبقہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، ناسبیت جن کے نصیب اور مقدر بن چکی ہے، اور خارجیت جن کے گردن میں اویزاں ہیں اور قیامت میں بغض اہل بیت رکھنے والوں میں سے اٹھائے جائیں گے، وہ کوئی ایسا بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں حرمت محرم و اہل بیت کی حرمت شکنی ہو۔ آزادی محرم سے سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والا موضوع ہے۔ اے کاش ہمارے خطباء و ذاکرین اور اہل منبر اور شاعر اور نوحہ خواں اور قصیدہ گو سب کے سب روح کربلا کو سمجھتے اور فلسفہ عاشورہ کو سمجھتے، قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو جانتے، تو انہیں معلوم ہوتا اور وہ پیغام بھی دیتے کہ آزادی ہی مقصد سید الشہداء تھا، اور سید الشہداء سے زیادہ آزادی کی رہبری کے لیے کوئی نام بشریت میں جچتا نہیں ہے۔ ایک ہستی ہے جس کو امام حریت کہا جا سکتا ہے، جو ابو الاحرار ہے، جو واقعاً انسان کو ہر غلامی سے اور ہر بندگی سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے۔ امام حسین ہی آزادی دلانے والی شخصیت ہیں۔ دنیا کی کسی بھی قوم نے تاریخ میں اگر آزادی کا راستہ اختیار کیا ہے تو کہیں سے اس آزادی کی تحریک کی بنیاد میں حسینیت آپ کو ضرور نظر آئے گی، خواہ وہ آزادی مشرق میں ہو یا وہ آزادی مغرب میں ہو۔ مشرقی آزادی پسند لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے آزادی کی روح حسین ابن علی سے لی ہے، مغربی آزادی پسند لوگوں نے بھی یہی اظہار کیا ہے، جو حقیقتاً آزادی کے خواہاں ہیں، کہ ہم نے روح آزادی امام حسین علیہ السلام سے لی ہے۔
اور پاکستان چونکہ مسلمین کا دیار ہے اور یہ نعمت خداوند تبارک و تعالی نے مومنوں کو، وہ مسلمین کو عطا کی ہے، اس لیے آزادی پاکستان کا بہت گہرا تعلق امام حسین علیہ السلام و قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام سے ہے، اور حق بنتا ہے کہ یہ محرم آزادی پاکستان کی مناسبت سے امام آزادی، امام حریت، امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہ جشن بھی برپا کیا جائے، آزادی کا دن بھی برپا کیا جائے۔ جشن محرم کے ساتھ زیادہ سازگار نہیں ہے، ایام اعزاء میں جشن نہیں سجتا، لیکن آزادی بہت ہی جچتی ہے محرم کے ساتھ۔ اس لیے حکومتی سطح پر بھی، میڈیا بھی اور عوام الناس بھی آزادی کا دن، یوم آزادی، جشن کے عنوان سے نہیں، آزادی کے نام سے اور امام حسین علیہ السلام سے یوم حسین کے نام پر برپا کریں، اور یوم حسین یوم آزادی ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے بعض شخصیات نے، اہل سنت علماء نے اعتراف کیا ہے کہ غلامی حسین ابن علی کی پیروی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کو حقیقی آزادی اسی وقت نصیب ہوگی جب پاکستان کی قوم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے راہ پر آئے گی۔ جس طرح مصور آزادی اور مصور پاکستان اور مفکر پاکستان، جنہوں نے یہ تصور دیا ہے پاکستان کا آزاد مملکت کا، علامہ اقبال، انہوں نے پاکستان کے لیے یہ تصور امام حسین علیہ السلام سے الہام لے کر دیا ہے، اور خود بھی فرمایا ہے کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر آرزوست، بامن میا کہ مسلک شبیر آرزوست۔ امام کا یہ اقبال کا یہ فرمانا ہے کہ میرا مذہب، میرا مسلک، میرا مکتب، میرا راستہ حضرت شبیر کا راستہ ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے، اور اس راستے میں تیغ ہے، سنا ہے، تلوار ہے، شمشیر ہے اور خنجر ہے۔ یہ آسائشوں کا اور سیج کا راستہ نہیں ہے۔ یہ ملت پاکستان کے نام مفکر پاکستان نے جب بتایا ہے کہ آزادی کا راستہ حسینیت کا راستہ ہے، آزادی کا راستہ کربلا کا راستہ ہے، آزادی کا راستہ عاشورہ کا راستہ ہے، اور آج کے سب سے بڑے رہبر، اس صدی کے سب سے بڑے اور تاریخ اسلام کے عظیم رہبر حضرت روح اللہ الخمینی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اگر اپنے زمانے کے طاغوت سے آزادی حاصل کی ہے، امریکہ جیسی شیطانی طاقت کی غلامی سے آزادی حاصل کی ہے، مغرب جیسے مکار دشمن سے اگر ان کی غلامی سے آزادی حاصل کی ہے، اور اپنے مقامی طاغوتوں سے اگر آزادی حاصل کی ہے، تو یہ رہین حسین ابن علی ہے، یہ نتیجہ حسین ابن علی کا ہے اور کربلا و عاشورہ کا ہے۔ اب پاکستان کا وقت ہے کہ پاکستان بھی اپنے آزادی کے عمل کی تکمیل حسین ابن علی کی راہ کو اپنا کر انشاءاللہ حاصل کرے۔ روز آزادی محرم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور شدید مناسبت رکھتا ہے، لیکن اسے استعمال نہ کیا جائے محرم کی بے حرمتی کے لیے اور محرم کی حرمت شکنی کے نام پر، جشن کے عنوان سے، کہ چونکہ جشن ہے، جبکہ ہر سال جشن آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن مذہبی طبقہ کبھی بھی جشن آزادی 14 اگست اور 23 مارچ نہیں مناتا، لیکن ممکن ہے بغض اہل بیت رکھنے والے بہانہ ڈھونڈ کر جشن کے نام پر اس کی حرمت شکنی کریں۔ بہرکیف ہماری یہ حکومت سے بھی گزارش ہے اور میڈیا سے بھی کہ احترام محرم ملحوظ رکھیں، اور عوام کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی تاکید کی جائے اور تلقین کی جائے کہ حرمت شکنی نہ ہو۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے ایام جب مومنین کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنین کے لیے، دنیا بھر کے مومنین کے لیے، خصوصاً
اہل بیت علیہم کے پیروکاروں کے لیے، شیعیان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، و عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت اہل بیت راسخ فرما دی، رچ بس گئی ہے، جس کا اظہار ایام اہل بیت علیہ السلام میں کرتے ہیں اور بالخصوص محرم الحرام میں کرتے ہیں۔ یہ توفیق سب کو نہیں ہے، بائیں کہ امام حسین اور اہل بیت شیعہ کی تنہا میراث نہیں ہے، اسلام کی میراث ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نبوت کا ترکہ قرار دیا اور امت کی میراث قرار دیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تمام امت کو یہ فرمایا کہ یہ ہدیہ و یہ تحفہ میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے دونوں ہدیے لے کر آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن توفیق کم ہوئی انہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ایام میں انہیں اہل بیت کا ذکر پسند نہیں یا توفیق نہیں ہے۔ ممکن ہے دلوں میں محبت ہو، لیکن زبانوں پہ اس محبت کا اظہار کم ہوتا ہے۔ اور کچھ عرصے سے، ابھی چند سالوں سے، جو جدید خارجیت اور جدید ناسبیت پاکستان میں کاشت کی گئی ہے اور اس کی فصل اگ رہی ہے، اس کی کونپلیں نکل رہی ہیں ناسبیت و خارجیت کی، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا بغض پرملا اظہار کرنا شروع کیا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے قاتلین آل رسول کو احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ خوب کریں، جس کی جو توفیق میراث ہے وہ کرے اس کو۔ جو فرعون اور فرعونیت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مقدر ہے، یہ تقدیر ہے ان کی، فرعون کے پیچھے جائیں۔ جو نمرود کے پیروکار ہیں وہ نمرود کے پیچھے جائیں۔ جو بنو امیہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تقدیر بنو امیہ کے ساتھ لکھ دی ہے اور انجام ان کا، وہ انہی کے ساتھ جائیں، لیکن امت کو گمراہ نہ کریں۔ جس کا جو بھی احترام ہے، تمام مسالک کو حق بنتا ہے اپنے اپنے مقدسات اور اپنے اپنے بزرگ ہستیوں کا احترام کریں، دن منائیں، ان کے جی بھر کے منائیں، ان کے لیے سوگواری بھی کریں، ان کے لیے جشن بھی منائیں، کر بھی رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسلمان فرقے اپنے اپنے بزرگان مسلک کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے عرس رکھتے ہیں۔ پاکستان میں عرس ایک بہت رائج چیز ہے، اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں یہ عرس نام کا ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، جس کو عام طور پر میلہ کہا جاتا ہے۔ عرس کا مطلب میلہ نہیں ہوتا، عرس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ اور یہ جو عرس مناتے ہیں بزرگوں کا اور صوفیاء کا اور روحانی شخصیات کا، تو ان کی مراد بھی میلہ نہیں ہوتا، عرس ہی ہوتا ہے، شادی مراد ہوتی ہے۔ عرس ازدواج کے خاطر جشن کو عرس کہتے ہیں، شادی کا جشن۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی موت ہو تو اس کو بھی وہ شادی سمجھتے ہیں، ان کی ولادت ہو تو اس کو بھی شادی سمجھتے ہیں۔ عموماً ان کے ایام وفات میں عرس رکھا جاتا ہے۔ جب کسی بزرگ کا یوم وفات آتا ہے تو تقریب یا جو اس کے لیے پروگرام رکھا جاتا ہے اس کا نام عرس رکھتے ہیں، یعنی شادی، ان کی اس بزرگ کی شادی کا دن ہے۔ اور مناتے بھی شادی والے انداز سے ہیں۔ کپڑے، بعض ایسے یہ بزرگان ہیں صوفیاء، یہ عورتوں والے ہی کپڑے پہنتے ہیں اور دلہن بنتے ہیں باقاعدہ۔ یہ مرد دلہن کی طرح میک اپ کرتے ہیں، دلہن کی طرح سجتے ہیں، یہ لباس پہنتے ہیں، اسی طرح میک اپ کر کے پھر وہ اس محفل مجلس میں آتے ہیں اور پھر ناچ گانا دھمال ہوتی ہے، یعنی بالکل شادی والا ہی سما ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق کرتے ہیں اور پورے ملک کے اندر کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان میں ہر جگہ چاروں صوبوں میں یہ کام بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ عرس بزرگوں کے بے شک کریں، لیکن محرم کی بے حرمتی اس عرس کے ذریعے سے نہیں کرتے۔ اپنے اپنے سب بزرگوں کا کریں، احترام کریں، کوئی دوسرے کو حق ہی نہیں بنتا روکنے کا کسی کو کہ آپ اپنے بزرگ کا احترام یا یوم نہ منائیں، لیکن اہل بیت کے دنوں میں، اہل بیت کے ایام میں، اہل بیت کی ضد میں آ کر یہ کام نہ کریں، چونکہ اس سے اور تأثر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح بنو امیہ نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو فضائل تھے، اتنے فضائل بنو امیہ نے گن کے گنتی کر کے باقاعدہ کرائے کے راویوں سے اور کرائے کے خطیبوں سے اتنے فضائل دوسروں کے لیے بھی بنوائے، اور پھر انہیں ترویج کروایا، تبلیغ کروایا، انہیں کتابوں میں رکھا اور ان کی تعلیم شروع کر دی، تاکہ اہل بیت کا مقام امت کے سامنے کم کریں اور اہل بیت کو لوگوں سے دور کریں اور امت کو اہل بیت سے دور کریں۔ یہ بنو امیہ کا طریقہ ہے، یہ بنو امیہ کا شیوا ہے، یہ بنو امیہ کا وتیرہ ہے، یہ دشمنی و بغض ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اور آج بھی یہی کام، اگر آپ اپنے اپنے محترم شخصیات کا احترام کا دن منانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے عزاداری بھی کریں، ان کے لیے سوگواری بھی کریں، ان کے لیے سب کچھ کریں، حق بنتا ہے آپ کو جب آپ کا ان پر اعتقاد ہے۔ لیکن اہل بیت کی ضد میں آ کر اہل بیت کے دن ان کے لیے یہ دن قرار دینا، تو اس سے اہل بیت کی عظمت کم نہیں ہوئی۔ یہ بات آج کے ناسبیوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ 1400 سال تک بنو امیہ اور ان کے پیروکاروں نے یہ کوشش کی اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کے لیے اور امت کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے، لیکن اس میں فقط خود شرمندہ ہوئے، خود شرمسار ہوئے، اور لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ آج انہی محرم کے ایام میں دیکھیں، کوچا کوچا، قریہ قریہ، گلی گلی میں ذکر حسین ابن علی بتاتا ہے کہ بنو امیہ کی یہ مکر و مکاری کامیاب نہیں ہوئی، اور جس کا احترام و مودت و محبت خدا جس دل میں ڈال دے، اسے بنو امیہ کے مکر ناکام نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے۔ لہٰذا یہ بے حرمتی ہے ایک طرح سے۔ اگر 14 اگست یوم پاکستان ہے، اسی دن کوئی شخص اگر اپنے کسی بزرگ کا دن رکھ لے، ولادت اپنے بزرگ کی شروع کر دے، بے شک وہ 14 اگست کو ہی پیدا ہوئے ہوں، لیکن جشن آزادی یا یوم آزادی کے دن یوم قبیلہ و یوم اپنا شخصی ذاتی یوم منانا، یہ ایک طرح سے پاکستان کی بے حرمتی ہے، یہ پاکستان کی توہین ہے ایک طرح سے۔ اگر آپ کا دن بنتا بھی ہے تو آزادی کا دن، ملک کا دن، وطن کا دن وطن کا ہونا چاہیے، اور آپ کا قبیلے کا دن قبیلے کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بے حرمتی ہے جس کے طرف حکومت متوجہ نہیں ہے۔ ویسے تو حکومت اور حکومتی ادارے اور اس سال زیادہ ایفیشنسی دکھائی ہے، فارمیلٹی زیادہ، آنا جانا پولیس کا، افسروں کا بلانا، میٹنگیں، یہ سب کچھ کہ محرم کے لیے بڑا اہتمام ہو رہا ہے۔ فلیگ مارچ کرتے ہیں، سڑکوں کے دورے کرتے ہیں اور روٹ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں محرم کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عزاداروں کو 4 شیڈول میں ڈال کر اور بانیان مجالس کے نام پر FIR کاٹ کے اور انہیں ہراساں کر کے اور پھر یہ اہتمام، تأثر دینا کہ محرم کے لیے حکومت کی سطح سے بہت کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے یہ تأثر لوگ نہیں مانتے، اتنے نادان نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر واقعاً محرم کے لیے اہتمام کرنا ہے تو ایام امام حسین علیہ السلام میں میڈیا کو بھی پابند کریں اور لوگوں کو بھی پابند کریں اور سارے سلسلوں کو پابند کریں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ایام میں امام حسین کا ہی ذکر کرنے کی اجازت دیں۔ ان ایام میں دوسرے عناوین چھیڑ کر لوگوں کے ذہنوں کو منتشر نہ کریں۔ وہ ایام جو تاریخی طور پر بھی مستند نہیں ہیں، اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ ایام جو منعقد کیے جاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں، اہل سنت کے روایات و حدیث کی کتابیں اگر دیکھیں، سوانح حیات کی کتابوں میں بالکل یہ تاریخیں نہیں ہیں جو عموماً لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے
بیان کی جاتی ہیں۔ اور محرم کا احترام کا سب سے بڑا فریضہ متولیان محرم کا بنتا ہے۔ محرم کے متولی عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو علم محبت حسین ابن علی اٹھائے ہوئے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے سید الشہداء سے، ہمیں مودت ہے اہل البیت علیہ السلام سے، اس لیے کہ احترام حرم کا متولی حرم پر بنتا ہے سب سے زیادہ۔ فارسی والوں کی ایک مثال ہے کہ امامزادے کی حرمت اگر متولی نہ جانے تو باہر والے اس امامزادے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، اس کی تکریم اور اس کا احترام نہیں کرتے۔ متولیان محرم یعنی عزاداران سید الشہداء چند طبقات ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے، وہ بانی بنتے ہیں مجالس عزا و مراسم عزاداری کے، جلوسوں کے اور حیت کے بانی بنتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ باقی لوگ اپنی زندگی میں دنیا میں وسائل خرچ کرتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ جو ممبر پہ آتا ہے، واعظین کے نام پر، ذاکرین کے نام پر، شعراء کے نام پر، خطباء کے نام پر، علماء کی حیثیت سے اہل ممبر ہیں، یہ بھی متولیان محرم ہیں۔ اور یہ بھی بڑا اعزاز ہے، بانیوں سے بڑا اعزاز یہ بنتا ہے کہ ایک انسان ایام محرم میں ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ذکر آل رسول خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی سنائے۔ اس کا اجر روایات میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بہت عظیم ذکر کیا ہے، یہ ذکر سید الشہداء۔ اور جو ممبر پہ آتے ہیں وہ یہی کام کرنے آتے ہیں، یہی نیت لے کر آتے ہیں، فریضہ یہی بنتا ہے ان کا۔ اور تیسرا طبقہ عوام الناس ہیں جو شرکت کرتے ہیں، بانیان عزا جو مجلس سجاتے ہیں، اس میں یہ عوام، اس میں جوانان، اس میں بزرگان، اس میں خواتین، اس میں نونہالان سارے شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عزاداری کرتے ہیں، مجالس ان کی سنتے بھی ہیں، انہیں داد بھی دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور پھر مجالس برپا کرتے ہیں، جلوس برپا کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اور تمام محرم کے آداب یہ مومنین بجا لاتے ہیں۔ یہ اصلی متولی ہیں حرم محرم کے، اور متولی کو زیادہ احترام بحال رکھنا ہے۔ عزیزان، محرم کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ محرم میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہی کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جائے، امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کربلا میں کیا وہ امت کو بتایا جائے، وہ آج کی نسل کو اور آنے والی نسل کو بتایا جائے، اور وہ اس دنیا کو اور اس انسانیت کو بھی پہنچایا جائے جو اس سے ابھی تک بے خبر ہیں اور دور ہیں اور محروم ہیں۔ ان لوگوں تک یہ پیغام متولیان محرم کا کام ہے پہنچانا۔ لیکن عموماً خود متولی محرم کی حرمت کا کم خیال رکھتے ہیں، حرمت شکنی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حرمت شکنی محرم کی اہل منبر کی طرف سے ہوتی ہے، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں اور غیر معیاری گفتگو کرتے ہیں، بعض حق ادا کرتے ہیں، بعض عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں قوم کو، اور محبت زیادہ اہل بیت کی لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کام نہیں کرتا، بلکہ نفرت پھیلاتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اور محرم کے ایام میں سب سے بڑھ کر حرمت شکنی کرنے والے، بے حرمتی کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہی دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں بے حرمتی کرنے کا، دوسروں کو جواز فراہم کرتے ہیں بے حرمتی کرنے کا۔ ان کے مجالس کثرت سے ہوتی ہیں، دن میں کئی مجالس پڑھتے ہیں، 10 دنوں میں یہ 50-100 مجالس پڑھ جاتے ہیں، اور محرم سفر مثلا ممکن ہے یہ سینکڑوں مجالس پڑھ جاتے ہوں،
اور ان ساری مجالس میں شاید 5 منٹ بھی امام حسین کا پیغام نہیں پہنچاتے، اہل بیت کا مقصد نہیں پہنچاتے، تعلیمات بنیادیں اپنے مسلک و مذہب کی اپنے مخاطبین کو نہیں دیتے، بلکہ یاوہ گوئی کرتے ہیں، بیہودہ گوئی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ بے حرمتی دیگر مسالک کے مقدسات کی بھی کرتے ہیں، مسلمانوں میں نفرت ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، اور اپنے مذہب کے اندر بھی نفرت ایجاد کرتے ہیں، حتاقی کرتے ہیں، فقہا مراجع تقلید کی بے حرمتی کرتے ہیں، رہبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، مومنین کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور انتہائی معیوب الفاظ، چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں، کسی تعلیمی ادارے کے فارغ التحصیل نہیں۔ متولیان محرم کم از کم ایک معیار خود رکھ لیں، ممبر پہ بیٹھنے کا حق اس کو دیں، وہ ممبر پہ آئے اور ہر مجلس میں 5 منٹ فقط قرآن پڑھے، دیکھ کر قرآن سامنے کھولے اور کوئی بھی سورہ، کوئی بھی رکوع نکال کر ایک رکوع تلاوت کر کے مومنین کے سامنے ثابت کرے کہ مسلمان ہے، ثابت کرے کہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ثابت کرے کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق ہے، اہل ہے، ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ اگر قرآن پڑھ سکتا ہے تو ممبر پہ آئے۔ یہ کم از کم معیار ہے جو آپ ان کے لیے لازمی قرار دیں اور تقاضا کریں، جس طرح بعض سروں کا تقاضا کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں سر سنو، فلاں قصیدہ سنو، فلاں چیز سنو ہمیں، خوب تقاضا کریں کہ ذاکر صاحب، خطیب صاحب پہلے قرآن سنائیں، آپ اپنی خوبصورت آواز میں، اپنی اس گرجدار آواز میں اور اپنے تنتنے والی آواز میں پہلے قرآن سنائیں، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کریں، چونکہ رسول اللہ نے قرآن و اطرت دونوں چھوڑے ہیں، دونوں کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر قرآن کے ساتھ شروع کرو اور قرآن کی تلاوت اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ملا کے کرو، تاکہ ثقلین دونوں سے مجلس منور ہو جائے۔ یہ ان کے لیے کم از کم شرائط رکھو۔ جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا ایک نقطہ بھی نہیں جانتا، الف بھی نہیں جانتا، وہ آ کر صرف حتاقی جانتا ہے، گستاخی جانتا ہے، بے حرمتی جانتا ہے اور بد زبانی جانتا ہے، اور اس کو اسی طرح سے نیچے سے داد بھی مل جاتی ہے، یہ سب سے بڑی حرمت شکنی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اسے ایک پیغام کو بے حرمتی نہ کہو، یہ جو ہزاروں کے مجمع میں آ کے بد زبانی کرتا ہے امام حسین کے ممبر پہ کھڑے ہو کر، یہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔ یہ اس گستاخ کو برداشت کرنا ممبر پہ، یہ بھی گستاخی ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا اس کی گستاخی کو پسند کر رہے ہیں یا اس کی گستاخی کو برداشت کر رہے ہیں، یہ بے حرمتی ہے۔ اور متولیان محرم، اور محرم کے احترام اور حرمت کو بچانے کے لیے ایک اور کام یہ کریں۔ عزیزان، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزا جو عبادت ہے، جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ہماری بنیادی زندگی کا مقصد ہے اور بنیاد ہے، جو دین کی روح ہے اور تڑپ ہے، جس طرح رسول اللہ نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، شہادت حسین اور ذکر حسین میں ایسی گرمائش اور تڑپ ہے جو مومنین کے دلوں کو ہمیشہ تڑپاتی رہے گی اور کوئی چیز اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ یہ حسین علیہ السلام کے ذکر میں یہ تاثیر موجود ہے، لیکن آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر صاحب فہم عقل آدمی یہ جانتا ہے کہ ذکر سید الشہداء، مجالس سید الشہداء اور محرم کا یہ جو عزا کا سلسلہ ہے، یہ تجارت بن گیا ہے، محض تجارت بن گیا ہے، اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ باہری معاوضوں کے ساتھ مجالس ہوتی ہیں، باہری فیسیں رکھی جاتی ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، بیانہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پیکج مانگتے ہیں، ہوٹلوں میں جگہ، جہازوں پہ سیٹیں اور ایگزیکٹو کلاس اور فلاں گاڑیاں ہمارے ساتھ، لینڈ کروزر اور اتنے بندے اور یہ کھانا اور اتنے ساتھی اور فلاں، یہ سب تو تجارت محض بن گئی ہے۔
اور یہ متولیان محرم کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ حرمت شکنی ہے, یہ احترام محرم کا اس سے نابود ہو رہا ہے تاجروں کے ہاتھوں. عزیزان, عاشورہ مکتب ہے, مکتب, مقصب نہیں ہے. تاجروں نے عاشورہ کو, کربلا کو, محرم کو مقصب بنا دیا ہے. کسب, کسب کمائی کو کہتے ہیں, کسب و کار, کاسبی. مقصب اس منڈی کو کہتے ہیں, اس مارکیٹ کو کہتے ہیں, تجارت گاہ کو کہتے ہیں, متجر کو کہتے ہیں, جہاں پر کاسبی کی جائے, جہاں کمایا جائے. جہاں کمایا جائے اس کو مقصب کہتے ہیں, وہ مکتب نہیں ہوتا. جہاں کوئی بنایا جائے وہ مکتب ہوتا ہے. جہاں پر مومن بنایا جائے, جہاں پر انسان بنایا جائے, جہاں پر باشعور انسان بنایا جائے, جہاں پر ایک مجاہد بنایا جائے, جہاں انسان کو بیدار کیا جائے, جہاں پر انسان کو دین کی خاطر فداکار بنایا جائے, اسے مکتب کہتے ہیں. لیکن جہاں پر جیب بھرے جائیں, جہاں پر پیٹ بھرے جائیں, جہاں پر بنگلے بھرے جائیں, جہاں پر اکاؤنٹ بھرے جائیں, جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے معاوضے لے کر مجالس پڑھی جائیں, وہ مکتب نہیں ہوتا, وہ مقصب ہوتا ہے. متولیان محرم, محرم کی حرمت کو بچاؤ, ان ڈاکوؤں سے بچاؤ جنہوں نے اس کو تجارت محض بنا دیا ہے. اور تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ایک مجلس کرا کے دیکھ لو. آپ جتنے مشاہیر ہیں, وہ حتیٰ غیر مشاہیر جو مشہور بھی نہیں ہیں اور اتنی تقریر کے کوئی اعلیٰ فن بھی نہیں جانتے, ایک دعوت دے کے ان کو دیکھو. میری بات کی تصدیق نہ کرو, ویسے نہ کرو کہ میں ایک طالب علم یہ بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی نا. بالکل میرے کہنے پہ اعتماد نہ کرو, تجربہ کر کے دیکھو, یا جو مجالس کراتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو, تفتیش کر کے دیکھو, ان سے رابطے کر کے دیکھو. فرضی طور پر ہی ان کو ٹیلی فون کر کے کہو میں نے مجلس پڑھوانی ہے, آپ کو جو جواب دیں گے تو میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ آپ نے کسی حسین کے ذاکر کو فون نہیں کیا, بلکہ ایک کاسب کو فون کیا ہے, ایک تاجر کو فون کیا ہے. باقاعدہ ریٹ بتائے گا, اتنے پیسے لوں گا. آپ اگر منت سماجت کریں, میرے پاس نہیں ہے, غریب آدمی ہو, کرونا کے دن ہیں, کمائی نہیں ہے, لیکن مجلس ضرور کرانی ہے, کیا جواب دے گا آپ کو کاسبوں والا؟ اور اگر آپ کے ساتھ مجلس طے ہے, دوسرے نے ریٹ بڑھا کے دے دیا, آپ کو بغیر بتائے آپ کی مجلس میں نہیں آتا, دوسرے کی مجلس میں چلا جاتا ہے. یہ کاسبوں کے انداز ہیں. ان قصابوں سے اور ان کاسبوں سے اور ان تاجروں سے جو یہ بے حرمتی, یہ سب سے زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں, ان سے پاک کریں محرم کو, عزاداری کو اور راہ حسین ابن علی کو. مجمع جو سامنے بیٹھا ہوتے ہیں متولیان محرم ہے, آپ اپنے آپ کو لا تعلق نہ سمجھو. جب بھی کسی بھی مجلس میں ہو, آپ سمجھو کہ میں متولی ہوں, عزاداری کا متولی ہوں, محرم کا متولی ہوں, عزائے حسین کا متولی میں ہوں. یہی جامعہ میں آپ تشریف لائے ہیں, آپ متولی ہیں یہاں پر, آپ فقط مہمان نہیں ہیں کہ جو کچھ یہاں آئیں دیکھیں. کچھ بھی آپ کو اگر لگتا ہے یہاں پر کہ یہ بے حرمتی ہے, آپ باقاعدہ متولی کی حیثیت سے آ کر اس میں شرکت کریں, روکیں اس کو. اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے, متولی کی حیثیت سے آ کر اس میں شرکت کریں, اس کمی کو دور کریں, پورا کریں. بعض لوگ آتے ہیں ہمیں مشورہ دے جاتے ہیں, یہ کام بھی کر دیں, وہ کام بھی کر دیں, تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو مہمان اور ہمیں میزبان سمجھتے ہو, خود کیوں نہیں متولی بنتے, خود حصہ کیوں نہیں ڈالتے اپنا اس کے اندر. جو چیز کمی لگتی ہے, یہاں ایک قومی ادارہ ہے اور قوم کا ادارہ ہے اور قوم متولی ہے یہاں کی. یوں نہیں ہے کہ آپ اجنبی ہیں, آپ لا تعلق ہیں. جہاں بھی جس مجلس میں جائیں آپ متولی محرم ہیں, متولی عزائے حسین ابن علی ہیں. ان کاسبوں سے اگر آپ نے محرم بچا لیا, حسین ابن علی کی راہ کو بچا لیا, جہاد کیا ہے آپ نے, بہت بڑا کارنامہ کیا ہے عزیزان آپ نے. اگر ان سے آپ نے نجات دے دی, کاسبوں سے اور تاجروں سے آپ نے نجات دے دی. اور حرمت محرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی دلیل سے نہیں آتے مجالس کے اندر, ہم مجالس کا ماحول ایسا بنائیں, مجالس کا منظر ایسا بنائیں ان کو آنے میں دشواری نہ ہو. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں عروۃ الوثقیٰ میں الحمدللہ گزشتہ سال سے اور اس سے پہلے سے بھی
محرم الحرام میں باقاعدہ علماء اہل سنت تمام مسالک کے، بریلوی مسلک کے علماء، آج جو بزرگوار آپ کے سامنے فصیح خطیب بیان کر کے گئے ہیں منہاج القرآن سے، وہ عالم الدین، وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پیروکاروں میں سے ہیں اور ان کی راہ پر ہیں، اور کس قدر حسین خوبصورت امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کر کے گئے۔ اسی طرح ہر روز اہل حدیث علماء بھی آئیں گے، دیوبند بھی آئیں گے، مختلف مسالک سے مشائخ تعلق رکھنے والے آئیں گے، اور امام حسین علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس ان کے لیے تیار کریں، یہ آمادہ کریں، اور ہر دنیا میں، پاکستان میں ہر جگہ بالخصوص یہ ماحول، یہ سما بنائیں کہ یہ تھا پہلے پاکستان میں، یہ ماحول تھا ضیاء الحق سے پہلے، آپ لوگوں کی یادداشت سے پہلے، جب یہ فرعون نہیں آیا تھا پاکستان میں، اس نے اقتدار پہ قبضہ نہیں جمایا تھا اور پاکستان میں نفرتوں کا بیج نہیں بویا تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے، اس وقت پاکستان میں ایسا ہی ماحول تھا۔ اہل سنت شرکت بھی کرتے تھے، اہل سنت کے نام پر جلوسوں کے لائسنس ابھی تک ہیں، اہل سنت تعزیوں کے لائسنس ابھی تک ہیں ان کے نام پر، اہل سنت جلوسوں میں سبیلے لگاتے تھے، اہل سنت باقاعدہ عزاداری میں حصہ ڈالتے تھے، تقریریں کرتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، گاؤں گاؤں گھر گھر میں۔ بچپن سے میں جوانی تک مسلسل یہ دیکھتا رہا تھا یہ مناظر، بلکہ بعض مجالس میں تو سننے والوں کو یہ تشخیص نہیں ہوتی تھی کہ ان میں شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، اس طرح سے وہ عقیدت اہل بیت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ ماحول دوبارہ بن سکتا ہے۔ الحمدللہ جامع عروۃ الوثقیٰ میں اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہر روز ایک عالم الدین اہل سنت کے بھی آتے ہیں، آ کر اپنا بیان پیش کرتے ہیں اور خوبصورت بیان پیش کرتے ہیں، بعض اتنے خوبصورت بولتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کے بعد میں طالب علم جو خطابت بھی نہیں جانتا اور باقی بھی بے بہرا علم سے، وہ کیوں بولے، انہی کو موقع دیتے، لیکن ایک رسم کی ادائیگی کے طور پر آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ کافی ہوتا ہے ان کا بیان، بعض بہت ہی اعلیٰ بہت ہی خوبصورت بولتے ہیں۔ اب یہ ماحول ہم پورے پاکستان کے اندر قائم کریں اور اس کے مطابق ہم محرم برپا کریں تاکہ یہ نسل تربیت پائے ان مجالس کے اندر۔ ابھی جو جاہل طبقہ، نفرت کرنے والا طبقہ، اور یہ جو بغض رکھنے والا طبقہ اور فرقہ واریت کرنے والا طبقہ، ایسی ہی ممبروں میں اور ایسے ہی ذاکروں کے ذریعے سے تربیت ان کی ہوئی ہے، لیکن جب بافکر علماء کی مجالس میں آئیں گے، سنجیدہ طبقے آئیں گے اور متولیان محرم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے، اس وقت انشاءاللہ مجالس کا ماحول اتنا خوبصورت ہوگا کہ انشاءاللہ سب آئیں گے، اس میں شرکت کریں گے۔ آپ نے دیکھا جامعہ میں جو عزاداری کا اہتمام ہوا، 40 ہوا، اس سال بھی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ باشکو 40 اس دفعہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں سب آئے، تمام ادیان اور تمام مسالک کے نمائندے آئے، اس میں مسیحی برادری کے نمائندے آئے، اس میں ہندو برادری کے نمائندے آئے، اس میں سکھ برادری کے نمائندے آئے، اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ اہتمام کیا خود انہی کی تجویز پر کہ ایک یوم حسین رکھیں جس میں تمام ادیان کے نمائندے شرکت کریں، اور انہوں نے کی، جس کا عنوان تھا حسین سب کا، شیعہ متولیان محرم۔ یہ بات پاکستان میں قبول کرواؤ، حسین سب کا، تمام پاکستانی 22 کروڑ عوام کو یہ احساس دلاؤ کہ حسین آپ کے بھی ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں توجہ آ گئی ہے، ہمیں اپنے والدین کی وجہ سے یا اپنے اساتید کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہماری توجہ آ گئی ہے اگر حسین ابن علی کی طرف، لیکن ہماری امت کا اکثریتی حصہ ابھی بھی دور ہے اور بھٹکتا پھرتا ہے، وہ اور مناسبتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے محرم کے لیے تلاش کر کے ان مناسبتوں میں مگن رہتا ہے۔ آپ کا فریضہ ہے مجالس محرم میں یہ پیغام دو، حسین سب کے ہیں، حسین پوری ملت کے ہیں، حسین ہر فرد کے ہیں، اور ہر فرد عملاً میدان میں آ کر یہ ثابت کرے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ متولیان محرم کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آپ جیسا آغاز ہوا ہے یہاں سے، یہ دن دور نہیں ہے، اگر آپ بھی ہمت کریں اور باقی بھی سب ہمت کریں تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں ایسا آئے گا
کہ نہ پاکستان میں پولیس کی ضرورت ہوگی، نہ کرفیو کی ضرورت ہوگی، نہ عزاداری کے لیے لائسنس چاہیے ہوں گے، نہ کوئی مخالف ہوگا۔ سلجھی ہو یہ عزاداری اور بیداری کی عزاداری اور مقدسات کے احترام والی عزاداری، جس میں ہر مسلمان دوسرے سے بڑھ کر خود حصہ لے گا اور خود عزاداری قائم کرنے کا خواہاں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ دن جلدی اس پاکستان میں ہمیں دکھائے گا انشاءاللہ۔ جو طالب علمانہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، گزشتہ چند سالوں سے امام حسین علیہ السلام کے ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کی تفسیر امام حسین علیہ السلام کی زبانی پیش ہو رہی ہے کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے بارے میں خطیب، ذاکر، مورخ، شاعر وہ تو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم خود ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو کچھ یہ کیا یہ کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ طریقے سے اور خوبصورت انداز سے بتایا ہے یہ کیا قیام تھا اور کیوں تھا، کس مقصد کے لیے تھا۔ منزل بہ منزل آپ کی خدمت میں یہ چند سالوں سے وہ مطالب بیان ہو رہے ہیں۔ آغاز اس کا ہوا تھا ان مجالس سے جس میں امام حسین علیہ السلام کو جب پہلا دفعہ طلب کیا گیا مدینہ کے اندر یزید کے گورنر کے دربار میں بیعت کے لیے، اور دمشق سے آیا وہ خط سنایا گیا، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کا اعلان بھی کیا، آغاز بھی کیا، اور وہی پہلا ہمارا خطبہ تھا جسے تفسیر کربلا کا آغاز کیا بزبان امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر آگے اس کے دیگر مراحل جب تک مدینہ میں رہے وہاں امام نے کیا فرمایا، کس کے سامنے فرمایا، اور اسی طرح مدینہ چھوڑا، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں جو کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر مکہ میں امام علیہ السلام نے 4 مہینے قیام فرمایا، شعبان المعظم سے لے کر ذی الحجہ تک امام قیام پذیر رہے مکہ میں، اور مکہ کا ہر روز امام حسین علیہ السلام کا اسی قیام کی حالت میں گزرا، اور قیام کی تحریک اور نہضت آگے بڑھانے میں گزرا۔ وہ سب آپ کی خدمت میں جو تاریخوں کے اندر موجود ہے اسے پیش کیا ہے، اور ہم پہنچے تھے اس ترتیب کے لحاظ سے امام کے اس مرحلے میں جب مکہ سے امام باہر تشریف لے گئے۔ مکہ سے باہر پہلی منزل امام علیہ السلام نے جو پیش آئی اس کا نام ہے تنعیم، ابھی بھی یہی نام ہے اس کا، لیکن اب مکہ کے اندر ہے، چونکہ مکہ بہت پھیل گیا ہے۔ اب تو مکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ کہیں پر حرم کی حدود سے بھی باہر چلا گیا ہے مکہ شہر۔ حرم کی حدود مکہ سے بہت وسیع ہیں، بعض جگہوں پر دوسرے شہروں تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن مکہ بھی ابھی پھیل گیا ہے۔ اور یہ تنعیم جو امام کے زمانے میں مکہ سے باہر منزل ہوتی تھی اب مکہ کے اندر ہے، جس میں مسجد عمرہ جہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ، سعادت حج و عمرہ حاصل کریں۔ آپ وہاں جائیں گے آپ تو عمرہ مفردہ کے لیے جہاں سے حاجی و زائرین محرم ہوتے ہیں، مسجد تنعیم کے نام سے ہے، مسجد عائشہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہ اسی مقام تنعیم میں ہی موجود ہے۔ یہ اس وقت مکہ سے باہر ایک منزل تھوڑے فاصلے پر سمجھی جاتی تھی۔ امام علیہ السلام جب یہاں پہنچے کاروان لے کر، مکہ کے مسائل اور مکہ سے نکلتے ہوئے وداع کے موقع پر جو کچھ پیش آیا وہ پیش ہوا آپ کی خدمت میں۔ منزل تنعیم پر جب امام پہنچے تو اس روایت کے مطابق یہاں ہے کہ ثم ان الحسین علیہ السلام اقبل حتی مر بالتنعیم۔ میں کتاب پہلے متعارف کرا چکا ہوں گزشتہ مجالس میں، اس کتاب کا نام ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور فرامین کا انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف۔ امام علیہ السلام نے اپنی حیات مبارک میں جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ سارا اس کتاب کے اندر ہے، جس صورت میں بیان فرمایا، بچپن سے لے کر شہادت تک جو کچھ امام نے بیان فرمایا، ان مصنفین نے زحمت کی ہے مختلف کتابوں سے، منابع سے
وہ سب کچھ نکال کے اس کو متن اس کا تاریخی یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق اس کے صفحہ 335 میں عنوان ہے اس باب کا، فی طریق ہی الی کربلا۔ اس چیپٹر کا نام یہ ہے کہ امام کربلا کی راہ میں، امام کربلا کے راستے پر۔ یہاں پر مکہ کے باہر پہلی منزل تنعیم ہے۔ تنعیم میں ثم ان الحسین علیہ السلام اقبل حتی مر بالتنعیم، مکہ سے نکلے اور تنعیم میں گزر ہوا، فلقا بہا عیراً قد بؤس بہا بجیر بن ریسان الحمیری الی یزید بن معاویہ۔ امام علیہ السلام جب تنعیم میں پہنچے تو ایک کاروان یمن کی جانب سے آیا، وہ یمن سے تنعیم میں پہنچا، اور امام مکہ سے نکل کر اسی تنعیم کی منزل پر پہنچے اور دونوں وہاں اکٹھے ہوئے۔ وہ کاروان آیا تھا یمن کے والی کی جانب سے، بجیر ابن ریسان الحمیری، مکہ کا والی، یمن کا والی تھا یزید کی جانب سے، وہاں کا گورنر اور حاکم تھا۔ اس نے ایک کاروان بنایا، تحفے تحائف، اس کاروان کے اندر اونٹ اور گھوڑے اور خچر لدے ہوئے بڑا کاروان تھا، وہ دمشق روانہ کیا۔ اور وہ کاروان یمن سے آتا ہوا، چونکہ راستہ یہی تھا، یمن سے جو لوگ آتے تھے وہ اسی راستے سے دمشق کی طرف جاتے تھے، دمشق اور عراق میں۔ وہ کاروان جب وہاں پہنچا، وکان عاملہ علی الیمن، یہ بجیر ابن ریسان الحمیری یہ یزید کا عامل و گورنر تھا، والی تھا یمن کے اندر۔ وعلی العیر الورث والحلل، کاروان کے سامان میں جو اونٹوں خچروں اور گھوڑوں پر لدا ہوا سامان تھا، اس میں ایک ورث تھا اور دوسرے حلل۔ ورث یا کپڑا ہے یا ایسا پتا ہے جس سے کپڑے کو رنگا جاتا ہے، چونکہ یمن میں صنعت نساجی، کپڑا سازی اور کپڑا بنانے کی صنعت یمن میں اس زمانے میں بہت پیش رفتہ تھی۔ تمام عرب علاقوں سے زیادہ یمن کا کپڑا اس وقت معروف تھا، یمن کا پہننے کے لیے بھی، اور برد یمانی جو عربی لباس بنانے کے لیے وہ معروف کپڑا تھا۔ یہ صنعت وہاں بڑے عروج پر تھی۔ انہوں نے یا یہ کپڑا بھیجا یا کپڑا رنگنے کا پتہ تھا یہ ورث، والحلل اور زیورات، سونا چاندی، یہ بھی کثیر مقدار میں اس نے عامل نے جمع کیے اور ہدیے کے طور پر عامل کی طرف سے یزید کی طرف دمشق میں روانہ کیا۔ ینطلق بہا الی یزید، وہ یہ لے کر سامان یزید کی طرف یہ کاروان جا رہا تھا۔ فأخذها الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے اس کاروان کو روکا اور روک کر ان کا سارا سامان ان سے لے لیا، اس کاروان سے، بجیر کے کاروان سے، جو یزید کے لیے سرکاری یمن کے صوبے سے صوبائی ہدیہ لے کر مرکز میں، مرکزی حکومت کے پاس جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پکڑ کے وہ سارا سامان اس سے لے لیا۔ فانطلق بہا، اور اس کاروان کو پھر چھوڑ دیا اور خود اپنا راستہ جاری رکھا۔ ثم قال لاصحاب الابل، اس کاروان میں جو ٹرانسپورٹر تھے، جو گڈز فارورڈنگ کا کمپنی کے تھے لوگ، جو سامان اٹھانے کا کام کرتے تھے، حمالی، جیسے آج کل سامان کسی کا ہوتا ہے، ٹرک کسی کا ہوتا ہے، تو آپ کرائے پہ ٹرک لے کے اپنا سامان لوڈ کرتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچا کے کرایہ لے لیتا ہے۔ اس وقت یہ کام اونٹ اور گھوڑے اور خچر لوگ تھے ٹرانسپورٹر، انہوں نے یہ جانور پالے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے وہ سب کے لیے کرائے کا کام کرتے تھے۔ تجارتی کاروان اور دور دراز کے سفر انہی جانوروں کے ذریعے ہوتے۔ امام علیہ السلام نے ان مالکوں کو، جو جانوروں کے مالک تھے، جو اس میں سامان تھا، وہ یمن کے والی نے یزید کو بھیجا تھا، اس کی مالک حکومت تھی، یزید کی حکومت، لیکن جانور لوگوں کے تھے، جانور حکومت کے نہیں تھے۔
اس لیے امام حسین علیہ السلام نے سامان لے لیا، جانور نہیں لیے، بلکہ جانوروں کے مالکوں کو یہ کہا، ثم قال لاصحاب الابل لا اکرہکم من احب ان یمضی معنا الى العراق اوفینا کراءہ واحسننا صحبتہ، تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، تمہیں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم ظاہر کرائے پہ کرایہ دار ہو، کرائے پہ جانور لائے ہو، اگر ہمارے ساتھ ہی عراق تک چلو، ہم عراق جا رہے ہیں، کوفہ کا ارادہ تھا امام کا، کوفہ عراق میں تھا، یہ دمشق کی طرف جا رہے تھے، آدھا راستہ مشترک تھا دمشق اور کوفہ کا، دور جا کر سرحد پہ جا کر علیحدہ ہونا تھا، تو امام نے فرمایا کہ میں بھی اسی راستے پہ جہاں تم جا رہے تھے، لیکن میری منزل عراق ہے، تم میرے ساتھ عراق تک آؤ، یہ سامان اٹھاؤ، اور میں اس منزل پر پہنچ کر تمہیں پورا کرایہ دوں گا جتنا تم طے کر کے آئے ہو حکومت کے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ بہت اچھا رویہ اور سلوک بھی رکھوں گا، تمہیں کوئی تکلیف بھی راستے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفَارِقَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، اور تمہیں یہ بھی اختیار ہے، تم میں سے کوئی شخص اگر نہیں چاہتا ہمارے ساتھ آنا، چونکہ حکومتی سامان لے کے جا رہے تھے، اب سامان تمہارا ہم نے قبضے میں کر لیا ہے، ضبط ہو گیا ہے، اگر تم چاہتے ہو ہمارے ساتھ نہیں آؤ، واپس جانا چاہتے ہو یا کہیں اور جانا چاہتے ہو، یہ بھی تمہیں اختیار ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفَارِقَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا أَعْطَيْنَاهُ مِنَ الْكِرَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا قَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ، تو یمن سے یہاں تک کا کرایہ جو آپ نے طے کیا ہوا تھا وہ آپ کو یہاں ہم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آزاد ہو، آپ جہاں جانا چاہتے ہو، واپس جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، کہیں اور ارادہ ہے وہاں چلے جاؤ، دونوں صورتیں آپ کر سکتے ہو، ہمارے ساتھ چلو ہم پورا طے شدہ کرایہ دیں گے، اور اگر یہیں سے واپس جانا چاہتے ہو تو یہاں تک کا کرایہ ہم آپ کو دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ فَمَنْ فَارَقَهُ مِنْهُمْ حُوسِبَ فَأَوْفَى حَقَّهُ، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہیں تک، جب کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے، سامان کسی اور کا تھا، ہم کہیں اور جا رہے تھے، راستے میں سامان آپ نے لے لیا ہے، تو اب ہم مزید سفر نہیں کرنا چاہتے، ہمیں کرایہ دیا جائے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ فَمَنْ فَارَقَهُ مِنْهُمْ، ان ٹرانسپورٹرز میں سے جنہوں نے امام سے جدائی کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، حُوسِبَ، امام نے حساب کیا، فَأَوْفَى حَقَّهُ، ان کا سارا حق جتنا طے شدہ تھا انہوں نے کہا وہ سارا انہیں دے دیا۔ وَمَنْ مَضَى مِنْهُمْ مَعَهُ إِعْطَاهُ كِرَاءَهُ وَكَسَاهُ، اور جو امام علیہ السلام کے ساتھ گیا، امام علیہ السلام نے اسے کربلا پہنچ کر اسے بھی کرایہ دے دیا، اور اسے بھی جو طے تھا اس کے ساتھ وہ سارا عطا کر دیا امام علیہ السلام نے۔ خب یہ ایک بہت اہم موڑ ہے امام حسین علیہ السلام کے سفر میں، یہ واقعہ تنعیم کی منزل پر جو واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کے بارے میں تاریخی طور پر دو رائے موجود ہیں۔ یہی واقعہ مرحوم شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے، جن کا پہلے میں بارہا تعارف کرا چکا ہوں کہ کربلا کی مستند تاریخ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک کتاب مرحوم شیخ مفید کی ہے الارشاد کے نام پر، اس میں دیگر ائمہ اطہار کا بھی ذکر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں کربلا کی مستند تاریخ ارشاد میں موجود ہے۔ مرحوم شیخ مفید نے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور دیگر تاریخی کتابوں نے، ابھی مخنف نے ذکر کیا ہے، طبری نے ذکر کیا ہے، طبقات میں اس کا ذکر آیا ہے، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، جتنے بعد والے مورخین ہیں، اور مقاتل میں کربلا کے تاریخی واقعات پر جو مشتمل کتابیں ہیں جنہیں اصطلاح میں مقاتل کہا جاتا ہے، مقاتل یعنی تاریخ جنگ کربلا یا تاریخ مقتل کربلا، جن میں سے ایک لہوف ہے اور اسی طرح دیگر کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں
واقعہ آیا ہے دو طرح سے آیا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ آج بھی کچھ معاصر علماء، شیعہ علماء اس واقعے کو انکار کرتے ہیں کہ امام تنعیم میں گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، لیکن مقام تنعیم پر یہ ماجرا نہیں پیش آیا، کوئی ایسا کاروان وہاں نہیں آیا اور امام نے ان کا سامان نہیں لیا، قبضے میں نہیں لیا، اور یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ یہ انہوں نے، بعض نے یہ رائے دی ہے، اور بعض نے یہ قبول کیا ہے، شیعہ علماء نے، مصنفین نے، مورخین نے، اکثر نے قبول کیا ہے کہ یہ ٹھیک واقعہ ہے، اس کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے کسی تاریخی مدرک، کسی تاریخی سند کی وجہ سے انکار نہیں کیا، وہ اپنا جی دیکھا کہ لگتا نہیں ہے، یہ ٹھیک کام لگتا نہیں ہے کہ کاروان جا رہا ہے یمن سے یزید کی طرف اور امام علیہ السلام نے ان کا سامان ان سے چھین لیا۔ اگر بہت محترمانہ لفظ استعمال کریں تو چھین لیا، لیکن یہ علماء و بزرگان جو واقعے کا انکار کرنے پہ تلے ہیں، انہوں نے اصل میں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اس عمل پر، ان کی لفاظی سے ڈر کر انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یعنی نعوذ باللہ امام نے یہ مال لوٹ لیا، لوٹ مار کی، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ ان کو پسند نہیں آیا کہ بظاہر لگتا تو ایسے ہی ہے کہ مال کسی کا ہے اور امام نے یہ مال ان سے لے لیا، تو اس کو کیا کہیں، اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے دفاع کے طور پر سرے سے واقعہ کا ہی انکار کر دیا کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جعلی ہے، اس واقعہ کی کوئی سند حقیقت نہیں ہے۔ بھلے دو طرح سے یہ واقعہ ضرور آیا ہے۔ مرحوم شیخ مفید نے اس واقعہ کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ تنعیم پر امام علیہ السلام کو ایک کاروان ملا اور امام نے اس کاروان کے اونٹ، گھوڑے اور خچر کرائے پر لیے، اور باقی یہی جملہ ذکر کیا، اور انہیں امام نے وعدہ دیا کہ تم عراق تک ہمارے ساتھ چلو، وہاں تک اگر آپ ہمارا ساتھ دو گے ہم آپ کو پورا کرایہ بھی دیں گے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، اور بہت کچھ ان سے باتیں کی۔ اس کے سامان لینے کا تذکرہ مرحوم شیخ مفید کی روایت میں نہیں ہے، اسی کو بنیاد قرار دے کر انہوں نے یہ مطلب کہہ دیا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ خوب ہم دونوں رائے مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو بھی چونکہ تاریخ میں ہے، موجود ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کو رد کرنے کی، بھی کوئی محکم مستحکم دلیل نہیں ہے۔ دلیل تنہا یہ ہے کہ ایک تو یہ کام اچھا لگ نہیں رہا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امام ہو کر، معصوم ہو کر، اتنی اعلیٰ شخصیت ہو کر وہ کیوں کر کسی کا مال اسے چھینیں گے۔ یہ امام کے ساتھ، امام کی شخصیت کے ساتھ سازگار نہیں لگتی یہ بات۔ ایک یہ دلیل ہے، یہ علت ہے، دلیل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ شیخ مفید نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ خوب شیخ مفید نے نفی بھی تو نہیں کی، شیخ مفید نے یہ کہا ہے کہ امام کو ایک کاروان ملا اور اس کاروان سے امام نے جانور کرائے پر لیے جو کربلا تک گئے امام کے ساتھ، ان میں سے بعض گئے اور بعض نہیں گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ امام اس میں مال بھی تھا اور وہ امام نے نہیں لیا، یا ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ چونکہ دونوں مثبت لہجے والی روایات ہیں، آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، آدھی بات دونوں میں مشترک ہے اور آدھی ایک میں ہے، ایک میں نہیں ہے، لہٰذا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو انکار کر دیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے اعتقاد اور عقیدت ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ ہم امام کے لیے ایسا عمل نہ سوچیں۔ خصوصاً اعتراض کرنے والوں نے بہت شدت کے ساتھ اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض اتنا شدید ہے کہ میں آپ کے سامنے الفاظ بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے اندر بہت توہین اور گستاخی والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ظاہراً ناسبی ذہنیت ہے جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، جس کے سامنے یہ شیعہ محققین گویا ایک طرح سے مرعوب ہو کر سرے سے واقعے کا ہی انکار کر دیا۔ ہم دونوں احتمال رکھتے ہیں، اگر یہ واقعہ نہیں ہوا لیکن امام تنعیم میں گئے اور وہاں سے یہ جانور کرائے پہ لیے، خوب اس صورت میں نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوا، اس بنیاد پر اگر یہ قول، دوسرا قول مد نظر رکھیں اور یہ اگر درست ہو،
کہ ایسا کیا امام نے، ان کا سامان لے لیا، چھین لیا ان سے حکومتی سامان اور جانور کرائے پہ لے لیے، تو اس صورت میں اس کو کیسے ہم قبول کریں؟ کیا یہ عمل جچتا ہے امام کی شخصیت کے ساتھ؟ فی نفس یہ عمل درست ہے، ٹھیک ہے یہ عمل؟ خوب عقیدت مند آدمی تو کہتا ہے ٹھیک ہے، ایمان مومن آدمی کہتا ہے جو امام نے کیا اس پہ سوال کیا اٹھانا، اگر امام نے لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، تو لیا ہے، اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں لیا یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے، امام نے، امام معصوم ہے، بہتر جانتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہ تو مومن معتقد آدمی کا ایک بالکل ہی سالڈ جواب ہے یہ، لیکن محقق کا یہ جواب نہیں ہوتا، مومن معتقد کا ہوتا ہے۔ محقق کو دلیل کے ساتھ اس بات کو سمجھنا اور کھولنا ہوگا، اور یہ بہت اہم باب ہے، بہت اہم موضوع ہے جو امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام شروع سے زیر سوال ہے سب کے۔ امام نے بیعت کا انکار کیوں کیا؟ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام نے حج کیوں نہیں کیا؟ امام نے کسی کا مشورہ کیوں نہیں سنا؟ امام نے مکہ کیوں ترک کیا؟ حج کے دن مکہ کیوں چھوڑا؟ امام نے یہ کاروان کا مال کیوں لیا؟ تو یہ کیوں امام کے قیام کے شروع دن سے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور اس کیوں کا جواب ہمیں خود بھی معلوم کرنا ہے، اور جو سوال اٹھاتا ہے اس کو بھی دینا ہے یہ جواب۔ بھلے اس بنیاد پر کہ امام نے یہ مال لے لیا، کیا توجیہ ہے، کیا تفسیر کریں گے ہم اس کی؟ ٹھیک کام کیا، بھلے ٹھیک کام کیا ہے، درست کام کیا ہے، بالکل قرآن و سنت کے مطابق کام کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے اور معیار کے مطابق کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے، اور پوری تاریخ کے اندر جو سنت جاری ہے اسی کے مطابق امام نے کیا ہے۔ اس عمل پر نہ شرعاً کوئی سوال اٹھتا ہے، نہ عقلاً کوئی سوال اٹھتا ہے، نہ عرفاً سماجی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کوئی سوال اٹھتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بجا اور بہت ہی مناسب قدم تھا جو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر اٹھایا ہے۔ خوب عزیزان، چونکہ ہم خصوصاً آج کل سوشل میڈیا میں چونکہ ہر آدمی یوزر ہے، ہر آدمی وہاں محقق ہے، ہر آدمی اسکالر ہے، بغیر پڑھے ہوئے سب اسکالر ہیں، یعنی سب کا احساس یہ ہے کہ میں اسلام کا اور انسانیت کا تھنکر ہوں، مفکر ہوں، ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تاریخ اس کو نہیں معلوم، مطالعہ اس کا نہیں ہے، عقیدے کا اس کو نہیں پتہ، قرآن کا اسے نہیں پتہ، سنت کا اسے نہیں معلوم، سیرت کا اس کو کوئی علم نہیں ہے، کسی چیز سے بھی بے خبر، لیکن رائے اس نے ضرور دینی ہے چونکہ سوشل میڈیا اس کے اختیار میں ہے، اس کا پیج ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے، اس کے کمنٹس کے لیے اس کے لیے دعوت موجود ہے، تو کیوں نہ کرے؟ جب انسان کو ساری چیزیں میسر ہیں تو صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے چپ رہے، یہ تو مردانگی نہیں ہے۔ علم نہیں بھی ہے تو بھی کچھ نہ کچھ تو پھینکنا ہے اس نے۔ یہ عموماً یہ لوگ جو مرعوب ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اس یلغار اور بوچھاڑ کے سامنے، وہ یہ خالی کھوکھلا طبقہ ہوتا ہے، فخور، قرآن جن کو فخور کہتے ہیں، فخور ڈھول کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو فخور کہتے ہیں جو اندر سے خالی ہو، اندر سے خالی ہو، باہر اس کا حجم بڑا ہو اور اس پہ ہاتھ مارو تو بجتی ہو، آواز دیتی ہو، اس کو عربی زبان میں فخور کہتے ہیں۔ فخر کرنے والا وہی آدمی ہوتا ہے کھوکھلا جو ڈینگیں زیادہ مارتا ہے، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بولتا بہت زیادہ ہے، اظہارات بہت کرتا ہے۔ خوب بہتر ہے یہاں لا علمی کا انسان اظہار کر دے، اگر نہیں سمجھ میں آئی بات اور مبانی دین کے نہیں معلوم بنیادیں، کہہ دیتا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کام ہوا تو ہے لیکن کس بنیاد پر ہوا ہے میری سمجھ سے بالا ہے۔ آسان جواب لا ادری، لا اعلم، لم اعرف، نہیں جانتا بھائی، یہ بات میں نہیں جانتا، جان چھوڑو اپنی، اور مزید نہ گمراہ ہو اور نہ کوئی گمراہی کی باتیں کرو۔ اس باب کو میں آج عنوان کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ کھولیں گے اس کو، اور یہ ہماری عملی زندگی سے بہت مربوط ہے، نسل حاضر سے بڑی اس کی ربط ہے اس بات کا۔ اس باب کو اصطلاح میں
مصادرہ کہتے ہیں، مصادرہ، صدر، صاد، صدر پاکستان جیسے لکھتے ہیں آپ، اسی صدر سے یہ لفظ بنا ہے، صاد دال رے، صدر، سینے کو بھی کہتے ہیں، صدر آگے کو بھی کہتے ہیں، صدر نکلنے کو بھی کہتے ہیں، آنے کو عربی زبان میں ورود کہتے ہیں، واردا صدرا، آیا وردا، نکل گیا صدرا، سانس آیا یہ کیا ہے؟ ورود، وردا، سانس وارد ہوا، سانس نکل گیا، سانس صادر ہوا۔ یہ جو آئے دن کہتے ہیں نا فلاں نے فرمان صادر کر دیا ہے، یعنی نکل گیا ہے، ان کے منہ سے یا قلم سے یہ فرمان نکل گیا ہے، نکلنے کو صدور کہتے ہیں، صادر ہو گیا۔ یہ اس کو عربی قاعدے کے مطابق اگر یہ ایک باب ہے صادرہ، 3 حرفی ہے، صاد دال رے، اس کو عربی میں ایک اور قاعدہ ہے کہ انہی 3 حروف کو ہم ایک اور ترکیب میں لے جاتے ہیں، ایک اور باب میں لے جاتے ہیں، اور وہ ہو جاتا ہے صادرہ۔ صادرہ، الف ایک بیچ میں چڑھا دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ صادرہ، 4 حرف ہو گئے، الف بیچ میں، سواد کے بعد الف لگا دیں تو کیا ہو گیا؟ یہ صادرہ۔ صادرہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا معنی تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے قتلہ، قتل کیا، مار دیا، اور قاف کے بعد الف لگا دیں تو کیا بنتا ہے؟ قاتلہ، معنی بدل گیا، قتلہ یعنی اس نے مار دیا، قاتلہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ الف لگانے سے یعنی اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، دونوں نے مارا۔ قاتلہ یعنی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، قتلہ میں یک طرفہ کام ہے، اس نے اس کو مار دیا۔ ضربہ، اس نے مارا، ضربہ دونوں نے مارا، اس نے مارا، اس نے بھی، ایک مکہ اس نے مارا، ایک اس نے مار دیا، طرفینی ہو جاتا ہے کام۔ صادرہ یہ بھی نکلنا ہے، لیکن یہ نکلنا اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی سے کوئی چیز نکلتی ہے لیکن دوسرے کے دباؤ کی وجہ سے نکلتی ہے۔ جیسے کبھی کبھی آج کل آپ سے موبائل نکل آتا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، آگے پستول لیے ہوئے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نکال ادھر، موبائل نکال، آپ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، موبائل نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ خود جب گھر پہنچتے ہیں، دفتر پہنچتے ہیں، موبائل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں، یہ کیا کیا؟ صادرہ، موبائل آپ سے صادر ہو گیا۔ لیکن جب وہ پستول والا ڈاکو کہتا ہے پستول نکال، یہ بھی موبائل نکلا ہے، لیکن اس نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ صادرہ۔ یہ صادرہ ہوا ہے، صدرہ نہیں ہوا۔ خود نکالیں صدر ہے، اور دوسرا نکلوائے تو یہ صادرہ ہے۔ صادرہ، نکال ادھر، زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ کسی سے کوئی چیز نکلوانا، اس کو عرب اپنی زبان میں مصادرہ کہتے ہیں۔ مصادرہ کیا ہے، یعنی میرا نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، زبردستی لے لیا ہے اس سے۔ اس سے فقہ میں ایک پورا باب موجود ہے، اگر کوئی فقہ پڑھا ہوا ہو تو ظاہر ہے۔ فقہ ویسے پاکستانیوں پر تو نازل ہوتی ہے پیدائشی طور پر، مادرزادی چیز ہے پاکستانیوں کی فقہ، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے بھی ہم سب جانتے ہیں، کئی دفعہ خود ہمیں آ کے کہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہو یہ سب ہم بغیر پڑھے ہوئے جانتے ہیں سارے۔ تو ظاہر ہے ایسی نسل ہے، یہ نسل معلوم کرنی چاہیے جن کے نطفوں میں فقہ پڑی ہوئی ہے، جن کی ماؤں کے رحم میں فقہ ہے، یہ پیدا ہوتے ہیں فقیہ، بالکل پیدا ہوتے ہیں۔ خوب، فقہ میں بھی ایک باب ہے بنام مصادرہ۔ مصادرہ یعنی وہ اموال، وہ چیزیں جو آپ سے لے لی جاتی ہیں، حکومت لے لیتی ہے اپنا حکومتی جبر استعمال کر کے، حکومتی قانون استعمال کر کے، جیسے ٹیکس لے لیتے ہیں آپ سے۔ یہ ٹیکس لینا، یہ بھی آپ سے زبردستی لے لیا جاتا ہے، عموماً ٹیکس دینے پہ کوئی راضی نہیں ہوتا، زبردستی آ کے لے لیتے ہیں۔
تو یہ جو ان سے زبردستی ٹیکس لیا جاتا ہے تو ان کا مال حکومت مصادرہ کر رہی ہے، یعنی زبردستی ان سے لے رہی ہے۔ ایک باب ہے پورا کہ بہت سارے اموال ایسے ہیں جو مصادرہ ہونے چاہیے، مصادرہ کے قابل ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں مصادرہ کر لیا جائے۔ بہت سارے کثیر اموال ہیں اس طرح کے، یہ لوٹ مار نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے محققین اسکالر، یہ لوٹ مار نہیں ہے۔ اگر کسی ناصبی نے اس کو لوٹ مار کہہ دیا ہے تو آپ موالی بھی گھبرا گئے ہو، آپ کو سوشل میڈیا میں تھوڑا سا وقت نکال کے فیس بک کے بجائے کچھ پیپر بک بھی پڑھنی چاہیے، پرنٹڈ بک بھی اپنے مذہب کی پڑھنی چاہیے، تاکہ تھوڑا سا معلومات آپ کے پاس بھی ہوں، جواب بھی دے سکو کسی کو۔ یہ لوٹ مار نہیں ہوتی مصادرہ، یہ مصادرہ حکم قرآنی ہے، یہ مصادرہ حکم الہی ہے، یہ مصادرہ حکم رسول اللہ ہے، یہ فعل بھی ہے رسول اللہ کا، اور یہ مصادرہ ایک مسلم حکم ہے دین کے اندر کہ کون کون سے مال مصادرہ کیے جائیں۔ ویسے تو ہمیں انفاق کا حکم ہے کہ یہ حکم انفاق کرو، یہ مصادرہ نہیں ہے، یہ صدور ہے، چونکہ اپنی مرضی سے اپنا مال دینا ہے، انفاق ہے یہ۔ لیکن جو مال آپ انفاق نہیں کریں گے، صدور نہیں ہوگا، روک لیں گے، بخل کریں گے، جو بخیل سے پھر کیسے نکالا جائے گا مال؟ مصادرے کے ذریعے سے۔ اس کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے گن پوائنٹ پر نکالو مال، یہ جو اللہ کا مال غصب کیا ہوا ہے یہ سارا نکالو باہر، یہ تمہارے ابا جی کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ دین کا مال ہے، یہ دینا پڑے گا آپ کو، یہ مصادرہ ہے۔ یہ اصطلاح سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تنعیم میں یزیدی کاروان سے جو مال لے لیا یہ مصادرہ تھا، اس مال کا جس کا حق بنتا تھا امام حسین علیہ السلام کو، اور اختیار تھا امام حسین علیہ السلام کو اس مال کو مصادرہ کر لینا، یعنی اس مال کو ان سے زبردستی لے لینا۔ انہوں نے رضا اور خوشی سے نہیں دیا، ان کا اپنا نہیں تھا، وہ تو ادھر پہنچانے کے لیے کرائے پہ تھے، ان سے امام نے لے لیا، چھین لیا، یہ مصادرہ کیا یہ مال، اور شرعاً یہ مال درست ہے، یہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک وسیع تفصیل ہے جو انشاءاللہ میں جو ضروری ابواب ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، اس روایت کو اس توضیح کے روشنی میں۔ ثم ان الحسین علیہ السلام اقبل حتی مرء بالتنعیم، مکہ سے امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے باہر اور چلتے ہوئے تنعیم کی منزل پہ پہنچے۔ فلق بہا ایران، وہاں پر ایک کاروان سے ملاقات ہوئی۔ قد بعث بہا بجیر بن ریسان الحمیری الی یزید بن معاویہ وکان عاملہ علی الیمن، یا قد بعث بہا بجیر، یہ کاروان بھیجا کس نے تھا، روانہ کس نے کیا تھا؟ یہ بجیر ابن ریسان حمیری نے بھیجا تھا، یہ یزید کا گورنر تھا یمن کے اندر، وہاں سے اس نے بھیجا۔ وعلی العیر الورث والحلل، اس عیر کے کاروان کے اونٹوں میں پلڑوں میں یا کپڑا تھا ورث، یا کپڑا رنگنے کا سامان تھا، والحلل اور سونا چاندی اور زیورات تھے۔ ینطلق بہا الی یزید، یہ یزید کی طرف جا رہے تھے۔ امام نے اس کاروان کو روکا، فاخذھا الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کاروان روک کر سامان لے لیا ان سے۔ فانطلق بہا، اور وہ سامان لے کر پھر چل پڑے۔ ثم قال لاصحاب الابل، سامان لے کر ان ٹرانسپورٹروں سے کہا، لا اکرہکم، تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، من احب ان یمضی معانا الی العراق اوفینا کراءہ واحسننا صحبتہ، جو تم میں سے راضی خوشی سے ہمارے ساتھ عراق تک آئے گا ہم اسے پورا کرایہ بھی دیں گے جو طے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کریں گے۔ ومن احب ان یفارقنا من مکاننا ھذا اعطینا من القراء علی قدر ما قطع من الارض، تو جتنا سفر کر آئے ہو یمن سے یہاں تک
اتنا طے شدہ کرایہ آپ کو دیں گے، جہاں مرضی ہے چلے جاؤ۔ فمن فارقہ منہم حوسب فاوفى حقہ، جو امام سے جدا ہو گئے اور کہا ہم مزید عراق نہیں جائیں گے، امام نے حساب کر کے ان کا کرایہ ان کو دے دیا، حق دے دیا۔ ومن مضى منہم معاہ اعطاءہ قراءہ وکسا، امام علیہ السلام نے ان کو ان کا کرایہ اور طے شدہ وہ جو چیز تھی وہ ان کے ساتھ دے دی، اور وہ امام کے ساتھ چل پڑے۔ یہ خود یہی کرایہ دار، ان کا بھی ماجرا، یہ آخر تک ان کا بھی دلچسپ کردار ہے کربلا کے سفر میں، اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ خوب، یہ ماجرا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایک بہت بڑا موضوع دین کا، فقہ کا اور اسلام کا، شریعت کا، اور خصوصاً قیام امام حسین علیہ السلام کا اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ موضوع انشاءاللہ مقدور برحد تک آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ کربلا کی مستند تاریخ یہ ہر مومن عزادار کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ خود تو ہم کم توفیق ہوتی ہے مطالعہ کریں، آپ کی خدمت میں مقتل لہوف مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکتب اللہوف، یہ ان مستند علماء کا اعتماد ہے اس کتاب کے اوپر۔ ہر چند تاریخ کی کتاب ہے، یہ بھی وحی نہیں ہے، تاریخ کی کتاب ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ ہے۔ حدیث، قرآن اور تاریخ تین الگ الگ موضوعات ہیں۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے لہوف، واقعات کربلا ہیں، اس میں حدیث بھی ہیں، یعنی اس میں امام حسین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ حدیث کے زمرے میں آ جاتے ہیں، باقی تاریخ ہے۔ تاریخ کو اس کے معیاروں پر پرکھنا ضروری ہے کہ ان معیاروں کے مطابق یہ تاریخ ٹھیک ہے یا اس میں کمی بیشی ہے یا تاریخ درست نہیں ہے۔ عموماً علماء نے اس کتاب پر اعتماد کیا ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ہر تاریخی روایت وہ درست ہے۔ ممکن ہے اس کے اندر بھی تحقیق ضروری ہو کہ کچھ روایات مختلف ہوں، اس کی کمائی کے ہیں ایسی روایات انہوں نے تاریخی ذکر کی ہیں جو دوسری کتابوں میں مرحوم شیخ مفید نے اور طرح سے نقل کیا، انہوں نے اور طرح سے نقل کیا، لیکن ایک مستند تاریخ تو ہم پڑھیں اور سنیں کم از کم۔ اسی کو مصائب کی یہی کتاب ہوتی ہے، جسے مقتل کہتے ہیں، تاریخ کی مستند کتاب بھی ہے، اور یہی مصائب کربلا ہیں۔ وہ دردناک واقعات کا نام ہی مصائب ہیں اور مصیبت ہے۔ ہم چونکہ آشنا ہیں نسل اندر نسل فرضی اور خیالی کہانیوں سے، کربلا کے متعلق بہت زیادہ خیالی مواد ہمارے ذہنوں میں بھرا گیا ہے، اور یہ سخت بھی ہے تھوڑا یہ باور کرنا، سننا بھی، کہ ابھی تک میں نے جو سنا ہے وہ سارا خیالی ہے۔ یہ انسان کے لیے تصور کرنا بھی تھوڑا سخت ہے، بعضوں کو بالکل نہیں ہضم ہوتی یہ بات۔ لیکن اگر تاریخ میں دیکھیں آپ تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سارا مواد جو کربلا کی تاریخ یا مصائب کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، تاریخی لحاظ سے ایسے نہیں ہیں۔ یہ کتاب مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے شروع کی ہے، اور پھر شہادت تک اور شہادت کے بعد کے واقعات تک اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ آغاز میں مقدمے کے اندر جناب سید ابن طاووس نے چند روایات امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہیں۔ میں وہ تمہید کے طور پر، چونکہ انہوں نے بھی مقدمے میں یہ روایات ذکر کی ہیں جو کتاب کے موضوع سے مربوط ہیں، اور میں بھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فقد روی عن مولانا الباقر علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال
کانا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یقول، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، انما ایما مؤمن ظرفت عیناہ لقتل الحسین حتی تصیل علی خدہ. یہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے. یہ قول راوی امام ہیں اور فرمان بھی امام معصوم کا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنی آنکھیں تر کرتا ہے آنسو سے شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں، غم حسین میں، سوگ حسین میں، جو مومن اپنی آنکھ کو تر کرتا ہے حتی تصیل علی خدہ، اس حد تک اپنی آنکھ کو پرنم کر لیتا ہے کہ اس کی آنکھ کا پانی قطرہ آنکھ سے بہہ کر اس کے رخسار تک آ جاتا ہے، بواہ اللہ غرفا فی الجنہ، خداوند تبارک و تعالی اس مومن کو جنت میں ایک مخصوص مقام عطا فرمائے گا. جو مومن بھی غم حسین میں، سوگ حسین میں، شہادت امام حسین میں اپنی آنکھ تر کرتا ہے، اتنی کہ اس کی آنکھ کا قطرہ اس کے رخسار پہ بہہ جائے، اللہ اس مومن کے لیے جنت میں عظیم مقام آمادہ کر گیا. یسکنھا احقابا، اسے حقب اور احقاب کہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے جنت کے مقامات کے بارے میں، اسے احقاب نصیب ہوں گے جو جس کا دل اتنا نرم ہے کہ حسین علیہ السلام کے نام پر اس کی آنکھ میں نمی آ جاتی ہے، آنسو آ جاتا ہے. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَصِيلَ عَلَى خَدِّهِ فِي مَا مَسَّنَا مِنَ الْأَذَى مِنْ عَدُوِّنَا فِي الدُّنْيَا. اور جو مومن، یہ تو ایک قطرے والے مومن کے بارے میں تھا. ہوتے ہیں مومن اپنے اپنے حالات اور اپنی مزاج کے مطابق، جیسے ہم ہیں، ہمیں رلانے کے لیے بہت ماہر فنکار چاہیے، بہت ماہر، ایک ایسا فنکار چاہیے جو جھوٹ بھی بولے، اداکاری بھی کرے، کیا کہ ہمارے احساسات ابھارے. ہمارے احساسات سے تو ہر کوئی رو پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا احساساتی جملہ دنیاوی معاملات میں کسی کی زبان پہ آ جاتا ہے تو دوسروں کے آنسو چڑھاتے ہیں. ابھی یہ گزشتہ دنوں ایک تصویر پوری دنیا نے نشر کی ہے، ایک فٹ بالر معروف دنیا کا بہت بڑا، وہ اپنے کلب سے، فٹ بال کلب سے جدا ہوا ہے اور اس پر رو پڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. رونا تو مشکل کام نہیں ہے، احساسات انسان کو یاد آ جاتا ہے، کوئی اور احساسات انسان کے نازک ہیں، کوئی چیز بھی انسان کے احساسات کو متاثر کر دیتی ہے. احساسات سے نکلا ہوا آنسو بے قیمت ہے، بے قدر ہے آنسو. احساسات جو رلا دیں اس آنسو کی قیمت نہیں ہے. معرفت رلائے، جو آنسو انسان کا معرفت سے بنے. معرفت بھی انسان کے اندر یہ کام کرتی ہے، آگاہی، بیداری، شعور، تعلق، محبت، مودت انسان کے اندر یہ عمل کرتی ہے، انسان کا آنسو بناتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اس آنسو کی بات کر رہے ہیں جو فنکار فنکاری سے نکلوا دیتے ہیں نا. جو آنسو امام علیہ السلام فرماتے ہیں غم حسین میں، شہادت حسین میں، قتل حسین میں، مصائب حسین میں اگر ایک قطرہ آنکھ میں ابھرا اور ڈلک کے رخسار پہ آ گیا تو جنت میں اللہ اس مومن کے لیے عظیم مقام مہیا فرمائے گا. اور امام فرماتے ہیں اور اگر ایک قطرہ نہیں بلکہ اگر آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی غم حسین میں، ان مصیبتوں میں جو ہم پر ڈھائی گئی ہیں، ان مصیبتوں کو ذہن میں حاضر کر کے، ان مصیبتوں کا سن کر اگر اس کے ذہن اس کی لڑی آنسوؤں کی بہہ نکلی، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَصِيلَ عَلَى خَدِّهِ فِي مَا مَسَّنَا مِنَ الْأَذَى مِنْ عَدُوِّنَا فِي الدُّنْيَا. جو ہمارے دشمنوں نے ہم پہ مصائب ڈھائے ہیں، ان مصائب کا تصور کر کے اگر کسی مومن کی آنکھ بہہ نکلی
اور آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی. بواہ اللہ منزل صدق، اللہ تعالیٰ اس کو منزل صدق عطا فرمائے گا، یہ صدیقین کی منزل پر فائز ہوگا. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًى فِينَا، یہ تو وہ مومن ہے جو صرف روتا ہے ایک آنسو، اور وہ مومن جو آنسوؤں کی لڑی جس کی بہہ نکلتی ہے، اس کو اللہ اتنا اجر عظیم دے گا. اور تیسرا مومن، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا مومن وہ ہے وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًى فِينَا، اور اگر کسی مومن کو ہماری وجہ سے، ہمارا نام لینے کی وجہ سے، ہمارا ذکر کرنے کی وجہ سے، ہمارے غم کی وجہ سے، ہماری محبت کی بنیاد پر اگر کسی مومن کو دنیا میں تکلیف پہنچی ہے، کوئی زخم لگا ہے، کوئی تہمت لگی ہے، کوئی نقصان اس کو ہماری محبت کی وجہ سے پہنچایا گیا ہے، صرف اللہ عن وجہہ الاذی وآمنہ یوم القیامت من سخط النار. یہ جو دنیا میں امام زین العابدین فرماتے ہیں ہماری وجہ سے چھوٹی سی مشکل برداشت کرے گا، خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے وہ بہت بڑا عذاب ٹال دے گا اور اسے امن عطا کر دے گا. وہ نار جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا جس دن سب جہنم میں جل رہے ہوں گے. ورویہ عن مولانا صادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہ قال من ذکرنا عندہ ففاضت عیناہ ولو مثل جناح الذبابہ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی محفل میں، مجلس میں، کسی شخص کے سامنے، ایسے پاکستان میں چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ فنکاری کا ماحول زیادہ بن گیا ہے، پاکستانی مومن کو رلانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑی مہارت چاہیے کسی ذاکر خطیب کے اندر، اور وہ اسی کے پیسے بھی لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا زور لگایا ہے آپ کے آنسو نکالے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے دوسرے اقوام کے اندر، دوسرے لوگوں کے اندر، یقین جان لیں گاڑی کے اندر، بس میں، یہ جتنے بھی ایران سے علماء کرام آئے ہیں پڑھ کے یا پڑھتے ہیں طلاب، یہ گواہ ہیں، یا عراق میں جائیں یا لبنانی، ملے ہوئے تو ساری اقوام سے ہیں آپ. اگر بس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لے لیا، نام صرف عام آدمی نے، کسی انسان نے نام لے لیا، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو رلانے کے لیے فنکار نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان دلوں میں درد حسین ہے، سوگ حسین ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر من ذکرنا عندہ، جس کے ہاں جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ نکلے، ولو مثل جناح الذبابہ، اگرچہ مکھی کے جسے جتنا ہی اس کی آنکھوں سے نمی نکل آئے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ وہ گناہ سارے معاف کر دے گا. ورویہ ایضاً ان آل الرسول علیہ السلام، سید ابن طاووس تیسری روایت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے نقل فرماتے انہم قالو، کہ یہ روایت یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہاں انہوں نے سند کے بغیر ذکر کیا. من بکا او ابکا فینا مئتن ضمنا لہو علی اللہ الجنہ، جو بھی ہمارے لیے روئے اور رلائے، جو شخص بھی اہل بیت کی مصیبت میں روئے اور رلائے، اور اگر 100 بندوں کو رلا بھی دے، 100 بندوں کے سامنے ہمارا ذکر کر کے اور ان کے بھی اگر آنسو اس نے نکال دیے، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے جنت دے گا. ومن بکا او ابکا 50 فلہ الجنہ، جس نے 50 آدمیوں کے سامنے ہمارا ذکر کیا اور ان کی آنکھیں بہہ نکلی، خدا اس کو جنت دے گا. ومن بکا او ابکا 30 فلہ الجنہ، اور جس نے 30 آدمیوں کے سامنے ہمارا ذکر کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو خدا انہیں اس شخص کو جنت عطا کرے گا.
او اب ومن بکا او اب کا عشرتن، اور اگر کسی نے 10 آدمیوں کے سامنے بھی ہمارا ذکر کیا، یعنی یہ امام صادق علیہ السلام رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر 100 میسر آتے ہیں تو ذکر حسین کرو ان کے سامنے، 50 میسر آتے ہیں ذکر حسین کرو ان کے سامنے، اگر 10 ملتے ہیں تو ذکر حسین کرو ان کے سامنے، ومن اب کا او ومن بکا او اب کا واحدن، اور اگر مجمع نہیں ہے، آپ اکیلے ہو، اکیلے میں بھی اگر تم نے ذکر حسین میں آنسو بہایا، فلح الجنہ، خدا اس کے لیے بھی جنت مقرر کرے گا، ومن تبا کا فلح الجنہ۔ قال علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس الحسینی، پھر اس کے بعد سید ابن طاووس یہ روایات ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت جو گریے سے شروع ہوئی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور جب رسول اللہ سے گریہ کا سبب پوچھا گیا اور رسول اللہ نے گریہ کا سبب بتایا، تو پھر جو بھی وہاں موجود تھا اس نے گریہ کیا۔ یہ آغاز تھا امام حسین علیہ السلام کا پہلا دن، جس میں رسول اللہ کو ایسی خبر دی گئی کہ رسول اللہ کے آنسو جاری ہوئے اس خوشی کے موقع پر بھی، اور پھر رسول اللہ نے جو خبر سنائی تو سب کے آنسو جاری ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق فاطمۃ الزہرا، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو اس مرض میں، وبا میں، کرونا میں مبتلا ہیں، پروردگارہ بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، بحق اولاد سید الشہداء، پروردگارہ ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ تمام بشریت کو روئے زمین پر اس وبا سے، اس شر سے نجات عطا فرما۔ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، ان کے اندر بیداری و شعور قائم فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مظلوم امتیں ظالم حکمرانوں میں، ظالم نظاموں میں گرفتار ہیں، ملت مظلوم کشمیر، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم فلسطین، مظلومین عراق، لبنان، افغانستان، پروردگارہ ان تمام مظلومین کو ان ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ، فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ آخر میں تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً شہداء اسلام کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.